اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک جب شہنشاہ فارس کسریٰ کو پہنچا تو اس نے نہایت تکبر سے اسے پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے ماتحت کو بلوایا اور کہا کہ فوراً میرے نائب یمن کے گورنر بازان کو خط لکھو کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ شخص کون ہے جس نے اتنی بڑی جرت کی ہے کہ مجھے خط لکھا اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا۔ مزید برآں 2 مضبوط اور توانا آدمی بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ بازان نے اپنے 2 نہایتی سمجھدار آدمی روانہ کر دیے، جن میں سے ایک اس کا قہرمان تھا اور دوسرے کا نام خرخرہ تھا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لائیں۔ یہ دونوں یمن سے طائف پہنچے، یہاں ایک قریشی سے ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہیں۔ طائف کے لوگوں کو جب ان کے عزائم کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسریٰ نے طلب کر لیا ہے، اب وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ قہرمان اور خرخرہ مدینہ پہنچے۔ یہ دونوں بڑے ہٹے کٹے تھے، لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، داڑھی بالکل منڈائی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ قہرمان نے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ کے حکم پر بازان بادشاہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ شہنشاہ کسریٰ کو سفارش کرے گا کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عطا بھی کر دے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے انکار کیا تو پھر آپ اسے خوب جانتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستیاں ویران کر دے گا۔ ان کی شکل و صورت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید نفرت کا اظہار کیا اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے آقا کسریٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کل آنا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ کو رات کے وقت کسریٰ کے بیٹے شرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں پھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وحی الہی کے مطابق بتایا کہ تمہارے شہنشاہ کو اس کے بیٹے نے منگل 10 جمادی الاول 7 ہجری کو رات کے 6 گھنٹے گزرنے کے بعد قتل کر کے خود حکومت سنبھال لی ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے اور بے ساختہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بادشاہ بازان کو لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا، ہاں، اس کو میری طرف سے یہ خبر پہنچا دو اور لکھ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس جگہ رکے گی جہاں سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ دونوں فوراً وہاں سے واپس یمن پہنچے اور بازان کو اپنے دورہ مدینہ کی مکمل رپورٹ پیش کی۔ ابھی یمن میں کسریٰ کے قتل کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ بازان یہ سن کر کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ گفتگو کسی بادشاہ کی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ شخصیت واقعی نبی ہے اور جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہوگا، اور اگر اس کی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے، اور اگر اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی تو پھر اس کے معاملہ کو دیکھیں گے۔ اس دوران بازان کے پاس شرویہ کا خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے باپ کسریٰ کو اہل فارس سے اس کی بد سلوکی، ذلت آمیز رویے اور شرفاء کے قتل کی پاداش میں ہلاک کر دیا ہے۔ میرا یہ خط ملنے پر میری اطاعت اور فرما برداری کرو اور میری حکومت تسلیم کرو، اور ہاں، جس شخص کے بارے میں میرے باپ نے تمہیں لکھا تھا کہ اسے گرفتار کر کے پیش کرو، اس کے معاملے کو میرے اگلے حکم تک مؤخر کرو۔ بازان نے شرویہ کا یہ مکتوب پڑھا تو بے اختیار کہنے لگا، یہ مدینے والا شخص بلا شبہ اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔
بلکہ اس کے ساتھ اس کی اولاد اور دیگر فارسی لوگ جو وہاں مقیم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بزان کہنے لگا کیا ان کے پاس پولیس، خدام یا محافظوں کی فوج تھی؟ کاران نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اس کے پاس ایک محافظ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی حکومت کے پارا پارا ہونے کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کی حکومت محض 6 ماہ تک چلی۔ اس کے بعد 4 سال کے عرصے میں 10 بادشاہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے۔ بالآخر لوگوں نے یزدگرد پر اتفاق کیا جس نے حکومت سنبھالی۔ یہ بنی ساسان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔